اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ بحث ہماری 5ویں فصل میں طروق کے بارے میں تھی، یعنی طروق صلاۃ کے بارے میں تھی، اور پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ جو واجبات ہیں ان کو نماز میں انجام دینا چاہیے اور ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ارکان خمسہ کو بھی انجام دینا ہے اور ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول کر بھی ارکان خمسہ کو چھوڑ دے گا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہماری بات ہوئی کہ مشہور کا نظریہ ہے کہ 2 سجدے مل کر رکن ہے، مصنف کا بھی یہی نظریہ ہے مشہور والا، 2 سجدے مل کر رکن ہے۔ شہید ثانی نے اشکال کیا کہ جب رکن آپ کہتے ہیں 2 مل کر ہے، یعنی رکن مرکب ہے 2 سے، تو جب ایک سجدہ فوت ہو گیا تو دوسرا بھی فوت ہو جانا چاہیے، دوسرا بھی فوت ہو جائے گا، کیونکہ مرکب جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، ایک جز کے چلے جانے سے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس اشکال کے اوپر شہید اول نے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ رکن مسمى ہیں، رکن مسمى سجود ہے، اور ایک رکن جو ہے ایک سجدہ انجام دے دیں تو مسمى صادق آتا ہے۔ رکن مسمى ہے، 2 نہیں ہیں، رکن مسمى ہیں، اور مسمى ایک کے انجام دینے سے بھی محقق ہو جاتا ہے۔ اس جواب پر شہید ثانی نے 2 اشکال کیے کہ مصنف کا یہ جواب دینا محل بحث سے خارج ہونا ہے۔ محل بحث ہماری اس میں ہو رہی ہے کہ 2 رکن ہیں، 2 مل کر رکن ہیں، ابھی آپ کہتے ہو مسمى، محل بحث سے فرار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اشکال یہ کیا کہ اچھا آغائے مصنف اگر فرض کر لیں کہ یہ مسمى رکن ہیں، تو پھر اگر کوئی 2 کی بجائے ایک تیسرا سجدہ بھی کر لے تو نماز کیا ہونی چاہیے؟ باطل ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسمى تو اضافی ہو گیا نا، رکن تو اضافی ہو گیا۔ 2 کی بجائے 3 سجدے کرے تو نماز باطل ہونی چاہیے، جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ شہید اول نے اس اصلی اشکال کا ایک دوسرا جواب دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ماہیت منتفی یہاں بطور مطلق فوت نہیں ہوتی ہے۔ منطق میں ہے کہ اگر کوئی چیز مرکب ہو تو ایک چلی جائے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے، لیکن یہاں احکام شریعہ میں اور اس بحث سجدہ میں ماہیت جو ہے وہ فوت نہیں ہوتی ہے بطور مطلق، یعنی حتیٰ اگر ایک سجدہ کوئی ترک کر دے تو آپ کہیں گے ماہیت فوت ہو گئی۔ یہاں ایسا نہیں ہے، ورنہ اعضائے سجدہ جو زمین پر لگانے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک عضو کو نہ لگائے تو پھر اس سے تو نماز باطل ہونی چاہیے نا، اس سے تو پھر اس طرح تو ٹھیک ہے۔ یہ جواب دیا۔ شہید ثانی نے اس پر بھی دوبارہ 2 اشکال کر دیے۔ ایک وہی کیا المرکب ینتفی بأحد اجزاء والا، دوسرا یہ کیا کہ جناب مصنف آپ نے باقی اعضائے سجدہ سے جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرق ہے آغائے مصنف، پیشانی میں اور باقی اعضاء کے درمیان فرق ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی فرق ہے اعضاء اور پیشانی کے درمیان۔ جو باقی اعضاء ہیں وہ واجب ہیں لیکن حقیقت سجدہ سے خارج ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لہذا جب حقیقت سجدہ سے خارج ہیں تو اگر ساون کوئی عضو نہیں لگتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیشانی نہیں لگتی ساون تو نماز باطل ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو لہذا اس کا جواب دے دیا۔ اب جو بات میں آپ کی خدمت میں کرنا ہے، یہ تو سابقہ درس کو پھر تھوڑا سا تکرار ہونا پڑ گیا ہے، مطلب دقیق ہے، آگے جان توجہ آپ کی مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف نے یہ تو بتایا ہے کہ اگر کوئی چیز کم ہو جائے، 2 سجدے تھے، ایک سجدہ کم ہو جائے
تو اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن زیادی روکن کی بات نہیں کی ہے، زیادی روکن کی بات مصنف نے نہیں کی ہے، جبکہ مشہور کا کہنا ہے کہ زیادی روکن بھی جو ہے کمی روکن کی طرح، جس طرح کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، زیادی روکن کمی روکن کی طرح ہیں۔ تو مشہور جب یہ کہتے ہیں زیادہ روکن کمی روکن کی طرح ہیں، تو مصنف نے کمی کا تو بیان کیا کہ اگر کم ہو جائے تو کیا ہوگا، زیادہ روکن کو مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ فَحُكْمَ زِيَادَةِ الرُّكْنِ، یہاں سے بحث ہونی ہماری، اور یہی بات ہے کہ مصنف نے رکن کے زیادہ ہونے کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس کا کیا حکم ہے، کمی کا حکم، کمی کا بتایا کہ اگر وہ کوئی چیز کم ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، لیکن زیادہ کا ذکر نہیں کیا، جبکہ مشہور کہتے ہیں کہ زیادہ جو رکن ہے وہ کمی ہونے والے، کم ہونے والے، کمی یعنی کم ہونے والے رکن کی مانند ہے۔ مصنف نے جی کیوں ذکر نہیں کیا، زیادتی والی بات کو کیوں ذکر نہیں کیا، توجہ فرمائیے، کا اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ زیادتی کی طرف سے کلیت فاسد ہے، زیادتی کی طرف سے کلیت فاسد ہے، یعنی زیادتی والی سائیڈ میں قاعدہ کلیہ نہیں ہے، زیادتی والی سائیڈ جو ہے نا اس میں کلیت فاسد ہے، کیونکہ رکن جو ہے نا بہت سے موارد میں تخلف کر گیا ہے، کیونکہ رکن مواضع کثیرہ میں تخلف کر گیا ہے، کلیت زیادتی کی طرف سے نہیں ہے، بہت سے موارد ہیں جن میں رکن زیادہ ہو رہا ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ مصنف نے زیادتی کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ کلیہ نہیں ہے زیادتی والی سائیڈ کا، کیونکہ بہت سے موارد ہیں، تقریباً میں نے جو گن رکھے 8 موارد ہیں، 8 موارد ہیں جن میں زیادتی ہو رہی ہے لیکن نماز باطل نہیں ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا۔ کمی میں تو کچھ قاعدہ ہے، لیکن زیادہ والی سائیڈ، آگاہ میرے بچے میں بار بار کہہ رہا ہوں، زیادہ والی سائیڈ پہ کوئی کلیہ نہیں ہے، کیونکہ چند مورد بیان کیے ہیں، بہت سے موارد ہیں، ٹھیک، کہ جو زیادہ ہو رہے ہیں لیکن نماز باطل نہیں ہے، اس لیے مصنف نے زیادتی والی بات نہیں کی ہے۔ آپ کہیں گے جی مثلاً دیکھو نیت ہے، جو بندہ نیت ایک مرتبہ کیے ہوئے ہو، نیت نماز میں کی ہو، پھر دوبارہ درمیان میں ایک نیت کر لے، تو فرماتے ہیں یہ جو نیت کی زیادتی ہے یہ اس پہلے والی نیت کی تاکید کر دیتی ہے، نیت رکن ہے نا، لیکن نماز کے دوران نیت زیادہ ہو جائے، سہون زیادہ ہو جاتی ہے، سہون نیت، تو نماز باطل نہیں ہے، بلکہ اسی پہلے والی نیت کو یہ کیا کرتی ہے، تاکید کر دیتی ہے۔ ایک مورد۔ دوسرا مورد میرے بچے، دوسرا مورد جہاں نیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ساتھ تکبیرۃ الاحرام بھی زیادہ ہے، نیت بھی زیادہ ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی زیادہ ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہے۔ کیسے بلا اس مثال کو سمجھے، نیت بھی زیادہ ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی زیادہ ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ ایک بندہ شک کرتا ہے میری نماز 3 ہے یا 4 ہے، 3 پڑھ رہا ہوں، 3 ہے یا 4 ہے، 3 4 میں وہ شک کرتا ہے، تیسری میں ہوں یا چوتھی میں ہوں، تو وہ اس پر بنا رکھ کے کہ 4 ہے، 4 پڑھ لیتا ہے، اور پھر ایک رکعت نماز احتیاط اٹھ کر پڑھتا ہے، احتیاطاً جب پڑھ لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں اس ایک رکعت کی ضرورت تھی، پہلے جو میں نے پڑھی ہے وہ 3 رکعت ہے، اور یہ جو ایک رکعت احتیاطاً پڑھی ہے یہ اس کی ضرورت تھی، تو یہ اس کی کیا شمار ہو جائے گی، چوتھی رکعت اس کی نہ شمار ہو جائے گی۔ 3 پہلے پڑھی
اور یہ جو ایک رکعت احتیاط پڑی اور پتہ چلا پہلے والی 3 تھی، یہ اس کے ساتھ سمجھو مل جائے گی، تو اس نے جو ایک رکعت احتیاطاً پڑھی ہے اس کے لیے ایک نیت بھی دوبارہ کی، تکبیرۃ الاحرام بھی پڑھا، ایک نیت تکبیرۃ الاحرام پہلے والی، اور اس احتیاط کے لیے نیت بھی کی ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی کی ہے، تو نیت اور تکبیرۃ الاحرام زیادہ ہو رہے ہیں، نماز باطل نہیں ہے۔ تیسرا مورد آگا جان، تیسرا مورد جہاں نیت بھی زیادہ ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سلام دے دے، ٹھیک ہے نا، نماز پوری نہیں ہوئی تھی، نقص پہ سلام دے دے، نقص پہ سلام دے دے، مثلا نماز مغرب پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کام کر دیا، سہون نا 2 پہ سلام کر کے نا، 2 پہ سلام کر کے مغرب کی پوری کر کے اور عشاء کو شروع کر دیا، عشاء کی پہلی رکعت میں تھا، کوئی منافی فعل بھی انجام نہیں دیا تھا، قبلہ سے مڑا شڑا بھی نہیں تھا، کوئی اور فعل منافی بھی نہیں ہوا تھا، یوں ہی عشاء کو شروع کیا تھا، پہلی رکعت میں تھا کہ پتہ چل گیا کہ نہیں پہلے والی ناقص تھی، تو یہ جو ایک رکعت ہے یہ اس پچھلی کے ساتھ شمار ہو جائے گی، پہلی پہ ہی سلام دے گا، عشاء کی پہلی رکعت میں تھا، پتہ چل گیا کہ میں نے ساون پہلے سلام دے بیٹھا ہوں، تو یہ پچھلی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، مل جائے گی، اس میں بھی نیت بھی زیادہ ہو گئی ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ کتنے موارد آپ کو بتا دی میں نے ابھی تک؟ 3، ٹھیک ہے۔ چوتھا مورد بچے، چوتھا مورد قیام۔ اگر ہم قیام کو، مطلق قیام کو رکن قرار دیتے ہیں، چاہے قیام متصل بے رکوع ہو یا غیر متصل بے، جو بھی قیام ہے وہ رکن ہے، اگر ہمارا یہ نظریہ ہو اور کوئی بندے کا قیام زیادہ ہو جائے تو وہ مبطل نہیں ہے۔ مثلا مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ایک بندے نے تشہد میں بیٹھنا تھا، دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا تھا، تشہد بھول گیا، تشہد میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہوا تو یاد آیا کہ میں نے تشہد نہیں کیا، تو بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھے گا، بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھے گا، جب بیٹھ جائے گا تو یہ تشہد پڑھے گا، تو جو کھڑا ہوا رکن ہے نا، ہم مطلق قیام کو فرض کریں رکن کے قائل ہیں، تو جو کھڑا ہوا یہ نماز کو باطل نہیں کرتا ہے۔ یہ جناب علی 4 مورد میں نے بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں یہاں تک آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں، اور پھر چند مورد اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بحث ساری مخلوط نہ کر بیٹھیں، تھوڑی بحث دقیق آ گئی ہے، آپ لطفاً توجہ فرمائیں، میرے ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ حُکْمَ زِیادَتِ الرُّکْنِ، مصنف نے زیادتی رکن کا حکم کا ذکر نہیں کیا، مع کون المشہور ان زیادتہ ولا حد نقیصتہ، جبکہ مشہور یہ ہے زیادتہ، زیادتی رکن جو ہے علی حد نقیصتہ، نقیصہ رکن کی طرح ہیں۔ کیوں ذکر نہیں کیا؟ دلیل، تنبیہاً لم یذکر المصنف حکم زیادہ، تنبیہاً مفعول لہ ہے، یعنی للتنبیہ، تنبیہ کرنے کے لیے، یہ تنبیہاً علت ہے لم یذکر کی، تنبیہاً علی فساد الکلیت فی طرف زیادت، تنبیہ کرنے کے لیے کلیت فاسد ہے، زیادتی کی طرف سے کلیت فاسد ہے، لتخلف ہی فی مواضع کثیرہ، کیونکہ رکن تخلف کر جاتا ہے بہت سے موارد میں، ٹھیک ہے نہیں، بہت سے موارد میں رکن تخلف کر جاتا ہے، لا تبطلو بزیادتہ ہی سہون، لا تبطل صلاۃ، نماز باطل نہیں ہوتی ہے بے زیادتہ ہی سہون، سہون رکن کی زیادتی سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے زیادتی والی بات کو مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ کیسے بھلا مثلا رکن زیادہ ہو رہا ہے، سہون نماز باطل نہیں ہے؟ مثالیں شروع ہو گئی ہیں، کنیت فإن
زیادتها مؤکدۃ لنیابت الاستدامت الحکمیہ عنہا، کیونکہ نیت فإن زیادتها نیت کی زیادتی مؤکدۃ تاکید کرتی ہے لنیابت الاستدامہ حکمیہ، استدامہ حکمیہ کی، استدامہ حکمیہ جو نائب ہے عنہا نیت سے، استدامہ حکمیہ جو نائب ہے عنہا نیت سے، تخفیفاً تخفیف کی خاطر، مفعول الیہ ہے، تخفیف کی خاطر اس کی نیت کیا کرتی ہے؟ تاکید کرتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مطالب دقیق ہیں آگا جان۔ استدامہ حکمیہ کیا ہے کہ استدامہ حکمیہ یہ ہے کہ مصنف کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بندے نے جو شروع میں نیت کی ہے نا، ہر لحظے نیت کی ضرورت نہیں ہے، اس نیت کو جو ہے آخر نماز تک جو لے جانا ہے نا، اسی کو استدامہ حکمیہ کہتے ہیں، یعنی اسی نیت کو استمرار دے دے، لحظہ لحظہ کی ضرورت نہیں ہے۔ استدامہ حکمیہ کی، استدامہ حکمیہ جو جانشین ہے، نائب ہے عنہا نیت کا، تخفیفاً تخفیف کی خاطر، یہ زیادتی نیت اس کی کیا کرتی ہے؟ تاکید کرتی ہے۔ فإن زیادتها زیادتی نیت مؤکدۃ تاکید کرتی ہے لنیابت استدامہ حکمیہ، استدامہ حکمیہ کی نیابت جو نیت سے ہے تخفیف کی خاطر۔ فإذا حصلت کان اولا، جب یہ نیت حاصل ہو گئی، کان اولا تو بدرجہ اولا ہے، یعنی اسی کی تاکید ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَهِيَ مَعَ التَّکبیر، وَهِيَ یعنی نیت، اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ کل نیت پہ۔ وَهِيَ مَعَ التَّکبیر یعنی ہیا یہ نیت، مع التکبیر تکبیر کے ساتھ، نیت تکبیر کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے جبکہ باطل نہیں ہے۔ کہاں جی؟ فیما لو تبین للمحتاط الحاجۃ الیہ، اگر آشکار ہو جائے احتیاط کرنے والے کے لیے، الحاجۃ الیہ، الیہ کہ اس رکعت کی اس کو ضرورت تھی، لو تبین للمحتاط اگر واضح ہو جائے احتیاط محتاط کے لیے، الحاجۃ الیہ کہ اس کو اس رکعت کی ضرورت تھی، تو یہاں نیت بھی زیادہ ہے، تکبیر بھی زیادہ ہوئی ہے۔ میں نے کیا مثال دی تھی؟ یہاں عرض کیا تھا نماز 3 اور 4 میں شک کرے کہ تیسری ہے یا چوتھی، 4 پہ بنا رکھ کے اکثر پہ سلام دے دیتا ہے اور پھر ایک رکعت احتیاط پڑھتا ہے۔ جب ایک رکعت احتیاط پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے سمجھ میں آتی ہے، علم ہو جاتا ہے کہ پہلے والی جو میں نے پڑھی ہے وہ 3 تھی، پہلے والی جو پڑھی ہے 3 تھی، تو یہ جو پڑھی احتیاطاً یہ وہ چوتھی شمار ہو جائے گی، جبکہ اس ایک رکعت کے لیے اس نے دوبارہ نیت بھی کی تھی، تکبیر بھی پڑھی تھی۔ نیت اور تکبیرۃ الاحرام احتیاط کی خاطر زیادہ ہوا ہے، نماز ٹھیک ہو گئی، یہ پہلے 3 یہ چوتھی، یہ مطلب ہے۔ اور سلم علی نقصن، یہ بھی اسی پہ ہے، یہ ہے یا مع تکبیر، یعنی نیت بھی زیادہ ہے، تکبیر بھی زیادہ ہے۔ کہاں؟ سلم علی نقصن، اگر کوئی نا نقص پہ سلام دے دے، وشرع فی صلاۃ اخری، اور ایک دوسری نماز کو شروع کرے، قبل فعل المنافی مطلقاً، فعل منافی کو انجام دینے سے پہلے مطلقاً، یعنی کوئی فعل مطلقاً یعنی کسی بھی منافی کو انجام نہیں دیا ہے، کسی فعل منافی کو انجام دینے سے پہلے دوسری نماز کو وہ شروع کر دے، یہاں بھی کیا ہے جان؟ نیت اور تکبیر زیادہ ہو رہی ہے، نماز باطل نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، سلام دے دے ناقص پر اور ایک دوسری کو شروع کر دے، تو یہ بھی مطلب ہے باطل نہیں کر رہی۔ بھلا کیسے یار؟ مثال میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بندہ مغرب کی پڑھ رہا تھا، 30 رکعت پہ سلام دینا تھا نا، تیسری پہ سلام نہیں دیا، 2 پہ بھول کے دے دیا، بھائی میری عشاء پوری ہو گئی، 2 پہ سلام دے دیا، عشاء کو شروع کر دیا، عشاء کی پہلی رکعت میں تھا، پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی سلام میں نا بھول کے پہلے سلام دے بیٹھا ہوں، تو یہ عشاء کی پہلی رکعت میں بیٹھ جائے، سلام دے دے، اور یہ رکعت اس کی پہلی 2 کے ساتھ اٹیچ ہو کر یہ تیسری مغرب کی پوری ہو جائے گی۔ یہاں بھی نیت اور تکبیر اضافہ ہوا ہے۔ دوبارہ، او سلم علی ناقصن، یا وہ سلام دے دے ناقص پر، وشرع فی صلاۃ اخری، اور دوسری نماز کو شروع کر دے، مثلا عشاء شروع کر دی، قبل الفعل المنافی، فعل منافی سے پہلے، مطلقاً یعنی کسی فعل منافی کو انجام
نہیں دیا ہے، تو یہاں بھی وہ نیت اور تکبیر کیا ہوئی آگے جان؟ زیادہ ہوئی ہے۔ والقیام میں وہ کی کنیت پہ اطفار ہے، کنیت وہی ما تکبیر ہے او سلمہ، ٹھیک، اور یہ چوتھا مورد ہے کنیت پہ اطفو کے۔ والقیام میں ان جعلنہ مطلقاً رکنن، اور جیسے قیام کا زیادہ ہو جانا، ان جعلنہ ہو اگر ہم قیام کو قرار دیں مطلقاً رکنن مطلقاً، یعنی چاہے متصل بے رکوع چاہے غیر متصل بے رکوع، مطلق قیام کو روکن قرار دے دیں تو یہ بھی کیا کر دیتا ہے آقا جان؟ باطل کر دیتا ہے۔ کرنا چاہیے نا لیکن باطل نہیں کرتا، کرنا چاہیے نا قیام کو باطل لیکن کرتا نہیں ہے۔ والقیام ان جعلنہ مطلقاً، قیام ان جعلنہ اگر ہم قیام کو قرار دیں مطلقاً متصل یا غیر متصل کو، روکنن کما اطلقہ جیسا کہ مصنف نے مطلق کہا ہے کہ روکن ہے، متصل ہو یا غیر متصل ہو قیام وہ روکن ہے۔ قیام جب زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں بھی نماز باطل ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی مثال کیا سمجھ رکھی آپ نے؟ جہاں اس نے تشہد پڑھنا تھا، جہاں اس نے تشہد پڑھنا تھا، تشہد بھول گیا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد یا جائے تشہد پڑھنا تھا، بیٹھ جائے تشہد پڑھے، تو یہ جو کھڑا ہوا ہے باطل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، باطل نہیں کرتا ہے۔ وَقَرْ رُکُوعِ عزیزو یہ پانچواں مورد ہے، کر رکوع فی ما لو سبق بہی الماموم امامہ سہوا ثم عاد الی المتابعۃ، جیسے رکوع زیادہ ہو جائے، آپ بہتر جانتے ہو مجھ سے، اگر بندہ پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور پیچھے والا جو مقتدی ہے جلدی جلدی رکوع میں چلا جائے، بھول کر رکوع میں چلا جائے، اور پھر ابھی دیکھے کہ امام تو ابھی رکوع نہیں کیا، پھر پیچھے آئے گا، پہلے گیا تھا نا، پھر واپس آ کے پھر امام کے ساتھ آئے گا، پہلے بھی گیا دوبارہ امام کے ساتھ، تو دو رکوع ہو گئے، لیکن باطل نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ کر رکوع یا جیسے رکوع کا زیادہ ہونا ہے، فی ما لو سبق بہی ماموم و امامہ بہی اگر بے سبب رکوع معموم سبقت کر جائے امامہ، ٹھیک ہے نا، لو سبق بہی الماموم امامہ سہون، اگر معموم رکوع میں پہلے چلا جائے امام سے سہون، ثم عاد الی المتابعۃ پھر معموم پلٹے الی المتابعۃ الامام جماعت، ٹھیک ہے نا، رکوع زیادہ ہو گیا یا نہیں؟ زیادہ ہو گیا، لیکن نماز باطل ہے؟ باطل نہیں ہے۔ والسجود فی ما لو زاد واحدۃ ان جعلنہ رکن مسمى، اسی طرح بچے توجہ کرو، بات میری تمام ہو رہی ہے، اسی طرح اگر ایک سجدہ کوئی زیادہ کر دے، سجود فی ما لو زاد واحدۃ اگر ایک سجدہ زیادہ ہو جائے، یہ چھٹا مورد ہے، ان جعلنہ رکن مسمى، اور ہم رکن کو مسمى سجود کہتے ہیں، جیسا کہ وہ پیچھے شہید اول نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ رکن مسمى ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رکن مسمى سجود ہے، دو کی بجائے کوئی تین کر لے، نماز باطل ہونی چاہیے نا؟ باطل نہیں ہے، ٹھیک۔ والسجود فی ما لو زاد واحدۃ، اور سجود فی ما لو زاد واحدۃ اگر ایک سجدہ زیادہ ہو جائے، ان جعلنہ رکن مسمى، اگر ہم رکن کو مسمى سجود قرار دے دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے کیا میرے آقا جان؟ نماز باطل نہیں ہے۔ حتیٰ آگا ساتواں مورد کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت سے ارکان زیادہ ہو رہے ہیں، نماز باطل نہیں ہے، بہت سے ارکان زیادہ ہو رہے ہیں، نماز باطل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی ایک بندے نے مثلا 3 پڑھنی تھی یا 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، 4 رکعت نماز پڑھ کے تشہد جتنی مقدار جتنا بیٹھا، چوتھی کے بعد بیٹھا، اور پھر کھڑے ہو کر ایک 5ویں بھی پڑھ دی، 5ویں رکعت بھی پڑھ دی، تو کہتے ہیں اگر وہ تشہد کی مقدار جتنا چوتھی کے بعد بیٹھا تھا تو نماز باطل نہیں ہے، اگرچہ ایک پوری رکعت کا اس نے کیا کر دیا ہے؟ اضافہ کر دیا ہے۔ وزیادت جملۃ الارکان غیر نیت و تحریمہ، جملہ ارکان زیادہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، غیر نیت و تحریم، البتہ نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ، اذا زاد رکعۃ آخر الصلاۃ، جب نماز کے آخر میں ایک رکعت زیادہ کر دے،
البتہ اس شرط کے ساتھ وقت جلس بقدر واجب تشہد، اور وہ آدمی جلس بقدر واجب تشہد، تشہد میں واجب تشہد کی مقدار جتنا وہ کیا ہے بیٹھا ہو، اس شرط کے ساتھ نماز اس کی ٹھیک ہے، جبکہ ایک پوری رکعت زیادہ کر دی ہے۔ اور آخری بات مطلب تمام آگا جان، ایک ہو مسافر بھول کر پوری پڑھ لے، وقت بھی نکل جائے، مسافر 2 پڑھتا ہے اور ایک جگہ کے اوپر بھول کر پوری نماز وہ پڑھ لے، وقت بھی خارج ہو جائے تو 2 رکعت زیادہ ہو گئی نا، لیکن نماز باطل نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ او اتم المسافر ناسیاً، یا مسافر کامل کر دے ناسیاً بھول کر، الا ان خرج الوقت، یہاں تک کہ وقت خارج ہو جائے، وقت خارج ہو جائے، 2 کی بجائے 4 پڑھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 پوری زیادہ ہو گئیں، نماز باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بحث تھوڑی سی دقیق تھی، ناراض نہ ہونا، موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔